حضرت حر کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک ساتھی اللہ کے دین پہ قربان ہوتا جاتا ہے۔ حضرت عباس کے جتنے بھی بھائی تھے وہ سب امام حسین کے قدموں میں قربان ہوتے ہیں۔ جناب عباس کے بیٹے قربان ہوتے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اپنی کمر میں لاٹھی کو باندھ دیتا ہے تاکہ وہ جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو جائے، اور آپ میدان میں جا کے شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ جناب اون و محمد شہید ہو جاتے ہیں۔ بس جیسے ہی عزیز و اقارب شہید ہونے لگتے ہیں، اتنے میں شہزادہ قاسم امام حسین کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے، اے میرے چچا، مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جاؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بھتیجے، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ بس قاسم آ کے اپنی ماں کو بتاتے ہیں۔ آپ کی ماں بی بی ام فروا فرماتی ہے، اے بیٹے، تمہارے بابا حسن نے یہ وصیت کی تھی، ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میرے بھائی حسین کے خلاف ہو جائے گی۔ اس وقت یہ تعویذ جو قاسم کے بازو پہ بندھا ہوا ہے، اس کو کھولنا تاکہ میرا بھائی میرے بیٹے قاسم کو اجازت دے دے اور میرا بیٹا قاسم میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ بس شہزادہ قاسم کو اجازت ملتی ہے، آپ میدان میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ شیر کی طرح لڑتے ہیں، مغرب کا لشکر مشرق کی طرف، مشرق کا لشکر مغرب کی طرف بھاگتا ہے۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں اور آپ کا جسم پامال ہو جاتا ہے۔ امام حسین جیسے ہی اپنے بھتیجے کی لاش پہ پہنچتے ہیں تو جیسے پھولوں کو چنا جاتا ہے، ویسے ہی آپ نے اپنے بھتیجے کے جسم کے ٹکڑے ہوا میں جمع کیے۔ بس جیسے ہی قاسم کی پامال لاش خیام میں پہنچتی ہے، بیبیاں روتی ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس فرماتے ہیں، اے میرے مولا حسین، اب تمام ساتھی شہید ہو گئے ہیں، مجھے اجازت دے دیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے عباس، تو فوج کا سپہ سالار ہے، تجھے اجازت کیسے دوں؟ جناب عباس فرماتے ہیں، مولا، اب اس فوج میں سوائے اکبر اور آپ کے کوئی نہیں رہا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اے میرے مولا، بچے بہت پیاسے ہیں، 3 دن مسلسل پیاسے رہنے کی وجہ سے اب بچوں سے پیاس برداشت نہیں ہوتی اور مجھ سے ان کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، مجھے حکم دے میں دریا سے پانی لے کے آؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے عباس، جا اپنی بہن زینب کے پاس، اگر زینب اجازت دے دے تو پھر نہر فرات چلے جانا۔ جناب عباس بی بی زینب سے اجازت لے کے میدان میں آتے ہیں اور شیر کی طرح حملہ کر کے دریائے فرات تک آ پہنچتے ہیں، مشک میں پانی بھر کے بس واپس پلٹ ہی رہے تھے۔ اتنی دیر میں عمر بن سعد کہتا ہے، دیکھتے کیا ہو، اگر پانی حسین کے خیام تک پہنچا تو ان کو مات دینا بہت مشکل ہے۔ عباس کو گھیر لو اور دور دور سے تیر چلاؤ، وار کرو تاکہ عباس خیمے تک پانی نہ پہنچا سکے۔ بس جناب عباس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، یہ پانی بی بی سکینہ اور امام حسین کے بچوں تک پہنچے۔ ظالم تیروں کی بارش کرتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک ظالم چھپ کے جناب عباس پہ وار کرتا ہے کہ آپ کا ایک بازو قلم ہو جاتا ہے۔ آپ علم اور مشق دوسرے بازو میں سنبھالتے ہیں۔ جب دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے تو آپ علم اور مشق کو اپنے دانتوں میں سنبھال کے تیز تیز خیام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا آپ پہ اتنی تیروں کی بارش ہوتی ہے کہ آپ کا پورا جسم تیروں سے ڈھکنے لگتا ہے، اور ایک تیر آپ کی آنکھ میں آ لگتا ہے اور ایک تیر اس مشق کو لگتا ہے جس میں جناب عباس نے بی بی سکینہ اور بچوں کے لیے پانی جمع کیا تھا۔ بس جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ مشق سے پانی بہنا شروع ہو گیا ہے، آپ جھک کے اپنی آنکھ سے تیر نکالنا چاہتے ہیں۔ اتنی دیر میں ظالم پیچھے سے وار کرتا ہے اور آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، اے میرے آقا حسین، میری مدد کریں۔ امام حسین جناب عباس کی لاش پہ آتے ہیں۔ آپ وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، میری لاش کو خیام میں نہ لے جانا، کیونکہ صبح سے لے کے اب تک آپ نے بہت لاشیں اٹھائی ہیں اور میں بچوں سے شرمسار ہوں کہ میں نے پانی سکینہ اور اصغر تک نہیں پہنچایا۔ بس مولا حسین خالی مشق اور علم لے کے خیام میں آتے ہیں۔ بچے دور سے جب علم کو دیکھیں تو انہیں لگا شاید عباس چچا آ رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ خالی مشق ہے اور خون سے بھرا ہوا علم امام حسین لے کے آ رہے ہیں، اور چچا امام حسین کے ساتھ نہیں۔ بس بچے رونا شروع کرتے ہیں۔ امام حسین بچوں کو دلاسا دے کے کہتے ہیں کہ تمہاری پیاس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ میرے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اے میرے بچوں،
तुम्हारा प्यासा रहना जरूरी है। इतनी देर में जनाब अली अकबर फरमाते हैं, बाबा अब मुझे भी इजाजत दें। इमाम हुसैन शबी रसूल अली अकबर का माथा चूमते हैं। आप अपनी माँ और बहनों से इजाजत लेके मैदान में आते हैं और खुतबा देते हैं, ऐ लोगो देखो मैं तुम्हारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम शक्ल हूँ। मैं वो बेटा हूँ जिसको मेरे बाबा हुसैन ने दुआ मांग के अल्लाह से मांगा था कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे दे जो तेरे रसूल की सूरत हो। ऐ लोगो हम आले मोहम्मद हैं, क्यों हम पे सितम कर रहे हो? हमारा रास्ता क्यों रोका है? हमें छोड़ो, हम कहीं दूर चले जाएंगे। जालिम कहते हैं, अकबर की बात न सुनो, इसको शहीद कर दो। तारीख ने लिखा, सैकड़ों यजीद के फौज के सिपाही अली अकबर पे हमला करते हैं। देर तक आप लड़ते रहते हैं। बिलाखिर एक जालिम अली अकबर के सीने में बर्छी मारता है और हंस के ये कहता है कि अब देखते हैं कि बूढ़ा बाप इस जवान बेटे की लाश से ये बर्छी कैसे निकालता है। और ये कह के बर्छी पीछे से तोड़ देता है। बस अली अकबर घोड़े की जीं से जमीन पे आते हैं और आवाज देते हैं, बाबा मेरी मदद करें। इमाम हुसैन कभी उठते हैं कभी गिरते हैं। तारीख ने लिखा, जैसे कोई बच्चा अपने घुटनों के सहारे चलता है, वैसे ही आप आके अपने बेटे की लाश पे पहुंचते हैं और आवाज बुलंद करते हैं, ऐ अल्लाह मैंने इस्लाम के लिए अपना अकबर भी कुर्बान कर दिया। आप देखिए कि अली अकबर का एक हाथ आपके सीने पर है। आप पूछते हैं, ऐ मेरे बेटे क्या कोई तकलीफ है? जनाब अकबर फरमाते हैं, बाबा एक जालिम ने मेरे सीने में बर्छी मारी और कहता गया, अब देखते हैं ये बूढ़ा बाप अपने बेटे के सीने से ये बर्छी कैसे निकालता है। बस इमाम हुसैन अली अकबर का हाथ सीने से हटाते हैं और एक हाथ अपना ज़मीन करबला पे रखते हैं, एक हाथ से बर्छी को पकड़ते हैं और कहते हैं, ऐ दादा इब्राहिम देख मैं अपना इस्माइल कैसे ज़िबा करता हूँ। जैसे ही खींचते हैं तो अली अकबर इमाम हुसैन की गोद में तड़पने लगता है। आप कहते हैं, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की कुर्बानी कबूल करना। बस अली अकबर की लाश को उठाए ख़याम में आते हैं और बीबी उम्मे लैला और बीबी ज़ैनब से कहते हैं, मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल हो गई। फिर आप मैदान में आके हुज्जत तमाम करते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे नाना की उम्मत मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ और इन ख़याम में तुम्हारे रसूल की बेटियां हैं। हमने 3 दिन से पानी नहीं पिया, हमारा क्या कसूर है? वो सब कहते हैं, तुम्हारा ये कसूर है कि तुम अली के बेटे हो। यहाँ सब अली की औलाद से बदला लेने आए हैं। इमाम हुसैन फरियाद बुलंद करते हैं कि हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला? तमाम लोग हंसते रहते हैं, लेकिन ख़याम में एक झोले से शहजादा खुद को गिरा देता है और आवाज बुलंद करता है, ऐ मेरे मौला अभी मैं जिंदा हूँ। जब रोने की आवाज इमाम हुसैन के कानों तक आ पहुँचती है, आप खैमे में आते हैं और कहते हैं, क्या बीबियो अभी तुम्हारा वारिस जिंदा है, क्यों इतनी जोर से रो रही हो? बीबियां कहती हैं, जैसे ही आपने हल मिन नासिर यंसुरना की सदा दी, ये बच्चा तब से मुसलसल तड़प रहा है। इमाम हुसैन अली असगर को सीने से लगाते हैं और उस 6 माह के बच्चे को मैदान में ले आते हैं और कहते हैं, ऐ जालिमो अगर तुम्हारी जंग है तो मुझसे है। इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या कसूर किया है? अरे 3 दिन मुसलसल प्यासा रहने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, बस थोड़ा सा इसको पानी पिला दो। फौजे यजीद हंसती जाती है और कहती है, ऐ हुसैन अगर बच्चा इतना ही प्यासा है तो इसे कह दो कि खुद हमसे पानी मांगे। इमाम हुसैन अली असगर को देख के कहते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। अली असगर फौज की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, ऐ मेरे नाना रसूल अल्लाह की उम्मतियों, मैं तुम्हारे रसूल का बच्चा हूँ और 3 दिन का प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा पानी दे दो। अली असगर का वो तड़पना और आपके अल्फाज में वो दर्द सुन के फौजी यजीद हिल जाती है। इतनी देर में उमर बिन साद कहता है कि हुरमला देख क्या रहा है, ये फौज पूरी बागी हो जाएगी, जल्दी निशाना ले और उस बच्चे का काम तमाम कर। बस वो हुरमला 3 नोकों वाला तीर निकालता है। तारीख ने लिखा, वो तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पे आ लगता है। अली असगर मुस्कुराते रहते हैं
اور آپ کے جسم سے خون بہتا جاتا ہے۔ امام حسین اپنے بچے کو شہید ہوتا ہوا دیکھ کے چاہتے ہیں کہ یہ خون آسمان کے حوالے کریں۔ آسمان تڑپ کے کہتا ہے اے نواسۂ رسول، ہم قیامت تک پانی نہیں برسائیں گے، آپ چاہتے ہیں خون کو زمین کے حوالے کریں۔ زمین رو کے کہتی ہے اے نواسۂ رسول، ہم قیامت تک اناج نہیں اگلیں گے، آپ نے بچے کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ اور خیام میں آ کے بی بی رباب کو عسکر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے عسکر کی قربانی قبول ہو گئی۔ بس پھر پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اپنے بیٹے سجاد کے خیمے میں آتے ہیں جو اس وقت بستر بیماری پہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے سجاد، اپنے باپ کا آخری سلام قبول کر۔ امام سجاد چاہتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت ملے میدان میں جانے کی۔ امام حسین فرماتے ہیں سجاد، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں بیٹا، ہمیں شہید ہو لینے دو، اس کے بعد تمہیں بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ قیدی ہونا ہے اور کوفہ و شام کے بازاروں میں پتھر کھانے ہیں۔ پھر تمام بیویوں سے الوداع کہہ کے میدان میں آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں یہ فرمایا اے ظالموں، اس لشکر میں کافی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گھمایا کرتے تھے، مجھے اپنی زبان چسایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حسین و منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ عمر بن سعد الشمر زور زور سے ہنستے